السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ اور آج جمعہ المبارک کا دن ہے، بڑا سردار دن ہے آج پورے دنوں کا، ٹھیک ہے، تو پورے ہفتے کے دنوں کا جو سردار دن ہے آج، تو بڑا برکت والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعے کے نصیب کے صدقے ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کرے اور اس ملک پر اپنا خاص کرم کرے اور اس امت پر اپنا خاص کرم کرے، اور میری ماں جی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی بخشے، اور جو اس دنیا سے گزر گئی ہیں چلی گئی ہیں ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ تو آج بات کریں گے ہم کہ نیکی جو ہے وہ خدا داد ہے، یعنی اللہ کی داد ہے یا تحفہ ہے، ٹھیک۔ تو نیکی خدا داد ہے، ٹھیک ہے، اور نیک لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی خدا داد ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی داد ہی ہوتے ہیں، مطلب اللہ کا تحفہ ہی ہوتے ہیں نیک لوگ، ٹھیک ہے۔ تو فطرت کیا ہے یا کیسی ہے، اور کیا فطرت آپ کے مزاج کے ساتھ اس کا تعاون ہوتا ہے یا عمل دخل انسان کے ساتھ کہ نہیں، آج ہم اس دو ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ نیکی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو چھوٹے الفاظ میں نے جو ترتیب دیا، نیکی جو ہے وہ خدا داد ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی داد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے فطرت کیا چیز ہے اور فطرت کیسی ہے، یا آپ کے مزاج میں اس کا آپ کے ساتھ تعاون ہے کہ نہیں ہے انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے، عمل دخل اس کا یا تعاون آپ کے مزاج کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ کیسے پتہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ان دو اہم موضوعات پر جو ہے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اپنے بہن بھائیوں کو آسان طریقے سے سمجھا سکوں، ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کے حوالے سے۔ نیکی، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں کافی دفعہ بات کر چکا ہوں، تو جو نیکی کو سمجھ لیں ہم تو پھر ہم پہ بہت زیادہ کرم بھی ہو جاتا ہے۔ تو نیکی کا شعور ہونا ہے وہ بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے، مطلب نیکی کے بارے میں آپ اگر جانتے ہیں یا اس کا علم رکھتے ہیں تو وہ بھی اس جاننے کی وجہ سے بھی آپ نیکی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جاننے کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو گڈنس از Allah's گریس، ٹھیک ہے، تو گڈ پیپل از آلسو جو ہے بلیسڈ بائی اللہ، ٹھیک ہے، سبحانہ و تعالیٰ۔ تو واٹ از ہیومن نیچر اینڈ ہاؤ از جو ہے نیچر جو انٹرونشن ود ہیومن، ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق کیسے ہے آپ کے ساتھ، آپ کے مزاج کے ساتھ، اس کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات جو ہمارے ذہنوں میں نیکی کے متعلق، اگر آپ پہلی بیان کیے ہوئے لیکچرز میں سے کسی نیکی اور بدی کے فرق میں جو میں نے پہلے بیان کیا، فرق اور اصل کو پہچان سے واقف ہوئے ہیں اچھی طرح سے، تو مطلب یہاں اس بات کو ایسے بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ شر اور خیر کا فرق جو ہے وہ انسان کو اس کا شعور ہو جاتا ہے، نیکی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھے برے اعمال اور حق اور ناحق، سچ اور جھوٹ، یہ سب جن سے ہم صرف ناموں کی حد تک واقف ہوتے ہیں، یہ سب اصل میں نیکی کے بہت ساری جو نیکی کی شکلیں ہیں یا صورتیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس بنی نوع انسان کو جو ہے بنی نوع انسان اور پھر اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر جو ہے نہایت آسان کر دیا یہ عمل، ٹھیک ہے، اور اس طرح ان سے انسان کی ہے کہ اس کو اچھے عمل کو جو ہے وہ نیکی میں داخل کر دیا، ٹھیک ہے، تاکہ امت کی بخشش کا بہانہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر اور اپنے آقا دو جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تحفہ ہے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو واللہ ہم سب کو یہ سب صورتوں میں نیکی کو سمجھنے کی اور کرنے کی توفیق دے رب، ٹھیک ہے، ہمارے لیے جنت تک کے راستے کے لیے کہ آسان کیے ہوئے ہے یہ نیکی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہم انسان سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے،
خیر بات ہو رہی تھی کہ یہ سب نام جو میں نے جن کا پیچھے ذکر کیا ہے بہت ساری نیکی کی جو یہ شکلیں ہیں یا صورتیں ہیں جو رب تعالیٰ نے انسان کے تربیت یا غور قرآن میں یا دین اسلام میں یا سنت کے فہم اور غور و فکر میں اس امت کے لیے تربیت کی ہیں. ٹھیک ہے. اب نیکی جو کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا عمل جیسے کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اسے مذہب سے باہر رکھ کر سمجھا جائے تو یہ اچھا عمل ہے. ٹھیک ہے. اچھے انسان کے لیے اور یہ توفیق کے بعد رب تعالیٰ کی نظر و کرم کے بعد جب مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس ظاہری دنیا کے سامنے جو ہے جب تب یہ اچھا عمل کرے گا یا ہمارے لیے نیک عمل میں کنورٹ ہو کر نیکی کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو اب نیکی چونکہ انسانی فطرت میں شامل ہے جیسے کہ اچھا عمل انسان کی فطرت میں شامل ہے. شاید یاد رہے نیکی اچھے عمل سے کنورٹ تب ہوگی جب ٹھیک قرآن اور حدیث اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور باتوں سے صحیح طریقے سے نیکی کو سمجھ لیا جائے. ٹھیک ہے. تب اس کا علم جو شعور جو ہمیں حاصل ہوگا وہ کنورٹ ہوگا اچھے عمل کا نیکی میں. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں نیکی کا شعور اور علم ہے. صحیح ہے. اصل شکل صورت میں جسے ہم سے بہت کم انسان جانتے ہیں. اکثریت اس چیز سے واقف نہیں ہوتی. واقف ہوتے ہیں یا ان کی توجہ نہیں ہوتی اس طرف. ٹھیک ہے. یاد رہے نیکی تب تک نیکی نہیں ہے جب تک کہ اس نیکی کا شعور یا علم ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ نیکی اور بدی کے لیکچر میں بھی بیان کر چکا ہوں. آج پھر یہاں اس کا ذکر آ گیا تو بات کر رہا ہوں. اچھائی اور برائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت عادت میں شامل رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو بنی نوع انسان کی تخلیق کے دوران اللہ تعالیٰ نے شامل رکھی ہے. ٹھیک ہے. یاد رہے نیکی بہت بڑی چیز ہے. اپنی اصل شکل و صورت میں اس کا جو کانسیپٹ ہے نیکی کا واضح کرنے کے لیے میں آپ لوگوں سے جو اتنی گہرائی میں جا کر نیکی کو بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھے برے اعمال جو کہ فطرت میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اچھائی اور برائی نتیجہ میں کہ اچھائی اور برائی کے نتیجہ میں ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اچھائی اور برائی کے نتیجہ میں جو بھی ہے اعمال جو فطرت میں ہماری شامل ہے. اب نیکی کا تصور خیال جو ہے شعور نیکی سے ہی ذہن میں نیکی کے علم یا شعور سے ہی اسے درست راستہ فراہم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر نیکی کا صحیح شعور اور علم جو قرآن اور سنت میں درج ہے اور ثابت بھی ہے اس نیکی کے علم کے بنا اس کو پا لینا نیکی کو حاصل کر لینا جو ہے کس قدر مشکل عمل ہے. ٹھیک ہے. اسے آپ ان ساری باتوں کو ذہن میں لا کر رکھ کر اس کی تصور میں سمجھ سکتے ہیں کہ نیکی اپنی اصل میں کیا ہے اور اس کی قدر و قیمت رب تعالیٰ کے ہاں کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور کیسے کام کرے گی بھی. اب بات کرتے ہیں ہمارے روزمرہ کے کام و عمل کی جو ہم روزمرہ روٹین سے کر رہے تھے جو بھی ہمارے کام ہیں جو پریکٹسز ہیں یہ 90% جو ہوتے ہیں یا 90% لاشعور ہی کے ہیں. مطلب ان کا ہمیں علم نہیں ہوتا اچھے سے. ٹھیک ہے. انکانشیسنس کے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس میں علم شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز نیچے گر جائے تو میں یا آپ یکدم اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یا کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو انسان وہاں رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اور میں ہمارا کوئی مر جائے تو یا فلاں سے ہم سنتے ہیں کہ کوئی مر گیا ہے تو انسان کا کسی کی عزیز جو ہے ہمارا اپنا قریبی عزیز تو مر گیا تو ہم افسوس کرتے ہیں. دوسرا انسان جو ہے افسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ خود بخود فطری طور پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ فطرت میں رونا ہے یا دکھ تکلیف شامل ہے ہماری. ٹھیک ہے. یہ عمل آپ کے فطرت سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو افسوس ہوگا یا آپ کو حادثہ پیش آئے گا تو اس کے افسوس میں اب ٹھیک اس طرح انسان کی فطرت ہے کہ وہ نیکی کی طرف یا بیدی کی طرف مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھائی کی طرف یا برے اعمال کی طرف مائل ہوگا. ٹھیک ہے. جو اس کی فطرت میں شامل ہوگا. تو ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہوں گے کچھ لوگ بد ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ دین کو بیچ کر دنیا بنائیں گے اور کچھ لوگ دنیا کو بیچ کر دین بنائیں گے. ٹھیک ہے. یہ نیک اور بد لوگوں میں فرق ہوگا. تو اب یہ فطرتی بات ہے خود بخود ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں.